السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 10 دا پنشمنٹ آف شاپش دا پرشن آن ہپل دا بلڈر کے کوشچنز اینڈ آنسرز اردو ترجمے کے ساتھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ایکسرسائز کوشچنز اینڈ آنسرز۔ Question number 1. What is the central message conveyed through the fate of Hipil, and how is it relevant to people who rely more on words than actions? Hipil کے انجام سے کیا مرکزی پیغام ملتا ہے، اور یہ ان لوگوں سے کیسے متعلق ہے جو عمل کے بجائے صرف باتوں پر انحصار کرتے ہیں؟ آنسر: دا اسٹوری کہانی وانز خبردار کرتی ہے دیٹ ایمپٹی ٹاک وداؤٹ ریئل ورک لیڈس ٹو ڈاؤن فال۔ کہانی خبردار کرتی ہے کہ خالی باتوں کے ساتھ بغیر عمل کے انجام زوال ہوتا ہے۔ اٹ ہائی لائٹس دی امپورٹینس آف ایکشن اوور میئر ورڈس۔ یہ عمل کو الفاظ پر ترجیح دینے کی اہمیت دکھاتی ہے۔ Question 2. How does Shapesh use sarcasm and irony in his treatment of Hipil, and what does this reveal about his leadership style? شاپش ہپل سے سلوک میں طنز اور تضاد کیسے استعمال کرتا ہے، اور اس سے اس کی قیادت کا انداز کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شاپش یوزز استعمال کرتا ہے سرکسم ٹو ہیوملیٹ ہپل کلیورلی رادر دین ڈائریکٹلی پنشنگ ہم۔ شاپش طنز کے ذریعے ہپل کو ہوشیاری سے ذلیل کرتا ہے، براہ راست سزا نہیں دیتا۔ یہ شوز ہز انٹیلیجنٹ اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ۔ یہ اس کی ذہن اور حکمت عملی والی قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔ Question 3. How does Hipil's character evolve from the start of the story to the end? کہانی کے آغاز سے اختتام تک ہپل کے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ Does he become more fearful, defiant and resigned? Provide examples. کیا وہ زیادہ خوفزدہ، باغی یا محسوس ہوتا ہے؟ مثالیں دیں۔ ہپل مووز فرام arrogance to fear and submission. ہپل ابتدا میں مغرور ہوتا ہے مگر آخر میں خوفزدہ اور مطیع بن جاتا ہے۔ By the end, he is humiliated and fully controlled by Shapesh. اختتام پر وہ شابش کے مکمل قابو میں آ جاتا ہے۔ Question 4. How does the setting of an unfinished palace function symbolically to reflect Hipil's incompetence and the consequences of idle talk؟ نامکمل محل کا منظر علامتی طور پر ہپل کی
نااہلی اور فضول باتوں کے انجام کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ آنسر: The unfinished palace mirrors Hippel's incomplete abilities and empty talk. نامکمل محل ہپل کی ادھوری صلاحیتوں اور خالی باتوں کی عکاسی کرتا ہے. It symbolizes failure that comes from lack of real work. یہ عمل نہ ہونے سے پیدا ہونے والی ناکامی کی علامت ہے. Question 5. Shapesh uses a metaphor about the farm servant who failed to sow seeds. What does this metaphor reveal about his perspective on Hippel's work? شاپیش کھیت کے نوکر کی تمثیل کیوں دیتا ہے جس نے بیج نہ بوئے؟ یہ ہپل کے کام کے بارے میں اس کے نظریے کو کیا ظاہر کرتی ہے؟ The metaphor shows Shapesh sees Hippel as someone who talks but does not real work. It exposes his uselessness and incompetence. یہ تمثیل ظاہر کرتی ہے کہ شاپیش ہپل کو ایسا شخص سمجھتا ہے جو باتیں کرتا ہے مگر کام نہیں. یہ اس کی نااہلی کو ظاہر کرتی ہے. Question 6. How does the story begin? Exposition and what key information do we learn about Shapesh and Hippel? کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور ہمیں شاپیش اور ہپل کے بارے میں کیا اہم معلومات ملتی ہیں؟ The story begins with Shapesh commissioning a palace and Hippel as its builder. It sets their roles and hints at Hippel's tactive nature. کہانی شاپیش کے محل تعمیر کے حکم اور ہپل کے معمار بننے سے شروع ہوتی ہے اور یہ دونوں کے کردار اور ہپل کی باطنی فطرت کو ظاہر کرتی ہے. Question number 7. Discuss the style of the story. How does the use of elevated poetic language and classical storytelling techniques, e.g. fables, satire, embedded poetry, contribute to the effectiveness of the story? کہانی کے انداز پر گفتگو کریں. بلند شاعری، زبان اور کلاسیکی طرز کہانی جیسے تمثیل، طنز، اشعار اس کی مؤثریت میں کیسے اضافہ کرتے ہیں؟ آنسر: The poetic language and classical techniques make the story rich and memorable. بلند شعری زبان اور کلاسیکی اسلوب کہانی کو گہرائی اور یادگار بناتے ہیں. They add layers of meaning and give it a timeless moral tone. یہ اسے اخلاقی اور زوال رنگ دیتے ہیں. Question 8. How do humor, wit and satire often serve as methods of story telling to comment on political and social issues? مزاح، ذہانت اور طنز کس طرح کہانی سنانے کے ذریعے سیاسی و سماجی مسائل پر تبصرہ کا ذریعہ بنتے ہیں؟ Humor and satire make criticism engaging and indirect. مزاح اور طنز تنقید کو دلچسپ اور بالواسطہ بناتے ہیں. They allow serious messages to be delivered cleverly without confrontation.
یہ سنگین پیغامات کو چالاکی سے پیش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ کوشچنز اینڈ آنسرز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ اور نئے یونٹ کے ساتھ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔